بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے تو پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر میرے محترم بھائیوں، معزات، موقرات، پردہ نشین ماؤ بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے، کائنات کے رب نے مجھے تجھے مسلمان بنایا اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے میرے تیرے لیے اپنے اس نبی اور پیغمبر کا انتخاب کیا۔ اگر اس پیغمبر کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو کبھی رب کے قرآن کو پڑھا کر اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کو واضح کیا، کہا لوگو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لوگو تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہارے کفر و شرک کے باوجود، تمہاری دن رات کی بغاوتوں کے باوجود، اور مکے والوں میرے نبی سے دشمنیاں رکھنے والے بھی تھے، مایا تمہاری عداوتوں کے باوجود اگر میں اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرتا، یہ میرے نبی علیہ السلام کا تمہارے اندر موجود ہونا ہے، یہ میرے نبی کی ذات کا وجود ہے کہ جس کا احترام ہے کہ میں اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرتا۔ قربان جاؤں نبی علیہ السلام کی عظمت پہ، یہ تیرا اور میرا نبی پیغمبر پیر ہے، تیرا اور میرا ہادی اور مرشد ہے۔ قرآن کے اندر جس کی اللہ قسمیں اٹھا کے کہے لعمرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو آپ کی عمر کی قسم ہے، قربان جاؤں اس نبی کی عظمت اور شان پہ کہ جس کی عظمت اور شان کا تذکرہ آئے تو کائنات کا رب قسم اٹھا کے کہے لا اقسم بہذا البلد، میں اللہ شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اگر سوال کرنے والا سوال کرے اللہ شہر مکہ کے اندر تو بہت کچھ ہے، بیت اللہ بھی دیکھتا ہوں جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز سے افضل ہے، اللہ شہر مکہ پہ نظر ڈالتا ہوں، اللہ مجھے آب زمزم بھی نظر آتا ہے، شفاء لما شرب لہ، جس بیماری سے بندہ پیے گا اللہ اسی سے شفا عطا کر دیتا ہے۔ اگر شہر مکہ کے اندر نظر ڈالتا ہوں مجھے مقام ابراہیم بھی نظر آتا ہے جو جنت سے آیا پتھر ہے، میں اگر شہر مکہ میں نظر ڈالتا ہوں مجھے جو حجر اسود نظر آتا ہے جس کی عظمت بیان کرتے ہوئے کائنات کے امام نے فرمایا تھا لوگوں نازل الحجر الاسود من الجنہ وہی اشد بیاضا من اللبن، لوگوں یہ پتھر جنت سے آیا تھا، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، یہ لوگوں کے گناہوں کا یہ اثر ہوا، یہ سفید پتھر جو ہے یہ سیاہی کے اندر تبدیل ہو گیا، مجھے یہ عظمت والا پتھر بھی نظر آتا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوما ہے، میں شہر مکہ پہ دوبارہ نظر ڈالتا ہوں مجھے صفا اور مروہ بھی نظر آتی ہے، وہ اللہ کے رب کے قرآن نے کہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، لوگوں یہاں دو پہاڑیاں ہیں، دونوں رب کی نشانیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے دوسری کا نام مروہ ہے۔ اللہ تو نے قسم کس لیے اٹھائی ہے؟ کیا تیرا گھر بیت اللہ ہے؟ قسم اس لیے اٹھائی ہے کیا اللہ تو نے حجر اسود کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے؟ کیا مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے؟ اللہ تو نے قسم اٹھائی ہے کیا اللہ تو نے جو ہے صفا اور مروہ کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے؟ قرآن کا انداز دیکھ، رب کا قرآن کہتا ہے لا، سوچنے والے تیری سوچ محدود ہے، تیرے رب نے قسم اٹھائی ہے، دیکھ کیوں اٹھائی ہے، مایا وانت حل بہذا البلد، لوگوں میں رب نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے اس لیے کہ میرے محبوب کا شہر ہے۔
قربان جاؤں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ۔ ایمان والو، دنیا کے اندر آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور تاج ختم نبوت عطا کیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہر نبی کی نبوت کا دائرہ کار رکھا۔ کسی نبی کو نبوت دی تو ایک قوم تک، کسی نبی کو نبوت دی تو ایک علاقے تک، کسی نبی کو نبوت دی تو ایک قوم تک۔ رب کا قرآن کا انداز دیکھ، اگر آئے دنیا کے اندر سیدنا ہود علیہ السلام تو قرآن نے اعلان کر کے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اگر دنیا کے اندر آئے سیدنا صالح علیہ السلام تو قرآن نے اعلان کر کے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اگر دنیا کے اندر آئے ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام آئے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اگر دنیا کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، قرآن نے اعلان کر کے کہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ نبی ضرور ہے لیکن کسی کی نبوت جو ہے وہ قوم عاد کے لیے، کسی کی نبوت جو ہے وہ قوم سمود کے لیے، کسی کی نبوت جو ہے وہ قوم جو ہے شعیب جو ہے مدین والوں کے لیے ہے، کسی کی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ لیکن جب باری آئی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے کسی قوم کو منتخب نہیں کیا، اللہ نے کسی علاقے کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے کسی گروہ کے لیے جو ہے اس نبوت کو مختص نہیں کیا۔ قربان جاؤں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسمان سے رب نے اعلان کر دیا، مایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں اعلان کر کے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ میرے محبوب جب تک کائنات ہے، جہاں تک کائنات ہے، وہاں تک ہم نے آپ کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ بنا دیا ہے۔ جس نبی کی عظمت اور شان ہے میں تو امتی ہیں، اس نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں۔ اس نبی کی محبت دیکھ، اس نبی کا پیار دیکھ۔ مجھ سے پہلے جو ہے آپ کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے ہر دل عزیز خطیب علامہ یاسین صاحب نقوی حفظہ اللہ، آپ سے ہم کلام تھے اور محبت کے تقاضوں پہ گفتگو کر رہے تھے۔ میں ایک اور انداز سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا والے میں تو محبت کرتے ہیں، تیری میری محبت کا انداز کا وہ تو آپ کچھ سماعت فرما ہی چکے ہیں، لیکن اپنے نبی کی کبھی محبت دیکھ کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس کو اللہ نے پوری کائنات کا امام بنایا، جن کے اشاروں کے ساتھ جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جن کے ہاتھوں سے اس عادت ہوگی حشر میں اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب کر دے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس نبی کا امتیوں کے ساتھ پیار دیکھ، اس نبی کی امتیوں کے ساتھ محبت اور شفقت دیکھ۔ قربان جاؤں نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یاد آ گئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام یاد آئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے حالات دیکھے تو رب سے عرض کرنے لگے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ اللہ یہ جن لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اللہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اللہ جو میرے نقش قدم پہ چلے گا اللہ وہ تو میرا ساتھی بنے گا ہی، اللہ تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، اگر تو معاف کر دے تو تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ پھر چلتے چلتے تذکرہ آ گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، قربان جاؤں نبی علیہ السلام کی شفقت اور پیار پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو کہنے لگ پڑے، عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا اللہ قوم میری ہے، اللہ انہوں نے مجھے الہ بنایا، میری ماں کو معبود بنایا ہے، اللہ انہوں نے شرک کیا ہے، اللہ تیرے ساتھ بغاوت کی ہے، پر قربان جاؤں تیری رحمت پہ اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو معاف کر دے، اللہ اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ تو قادر ہے، تو عذاب دے سکتا ہے، وإن تغفر لہم، اللہ اگر تو معاف کر دے، اللہ تو غالب ہے، اللہ تیرا معاف کرنا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کئی دو نبیوں کا ذکر آیا، نبی علیہ السلام کی محبت نے جوش مارا، او امتیوں کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت و
او عشق کے نعرے لگانے والوں، اپنے نبی کا پیار دیکھ، اپنے نبی کی محبت دیکھ، امت کے ساتھ شفقت دیکھ۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، کائنات کا امام ہے، تیرا میرا پیر و پیغمبر ہے، یہ ہادی اور مرشد ہے، ہاتھ اٹھا کے جو ہے رو رو کے اپنے رب سے کہہ رہا ہے اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ میری امت کے حال پہ رحم کر دینا۔ قربان جاؤں رب کی محبت میں بھی آسمان سے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب نبی سے پوچھو ما یبکی کا، آقا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ گئے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وہ کون سی چیز ہے آسمانوں میں ہو زمین کی تہ میں ہو جو تیرے رب کے پوشیدہ ہے؟ اللہ کی قسم تے رب تو ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ جب تو سب کچھ جانتا ہے پھر جبریل کو بھیج کر کے اللہ پھر یہ پتہ کیوں کروایا میرے محبوب ما یبکی کا تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ دنیا والوں او امتیوں، میں نے تو نے کلمہ پڑھا ہے مجھے تجھے سمجھانے کے لیے، مجھے تجھے بتانے کے لیے، امت کو احساس دلانے کے لیے۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہارے لیے تیرا نبی کتنا فکر مند ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے رب سے دعائیں کرتا ہے اللہم امتی، اللہم امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو میرے محبوب ما یبکی کا، محبوب کس چیز نے رلا دیا؟ جبریل امین آئے، عرض کیا آقا آنکھوں سے آنسو کیسے ہے، حضور رو کیوں رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام یہ آنکھیں نم کیوں ہو گئی؟ کہا جبریل میرے رب کو پیغام دینا، تیرا محبوب پیغمبر عرض کر رہا ہے اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ قربان جاؤں نبی علیہ السلام کے پیار پہ شفقت پہ جبریل آسمان پہ گئے، رب کو پہ عرض کیا اللہ تیرے نبی کی تمنا یہ ہے۔ قربان جاؤں امتیوں کتنی بڑی تیری میری سعادت ہے، رب نے آخر الزمان نبی دیا، خاتم النبیین نبی دیا، ساقی کوثر پیغمبر دیا، اور شاب معاشر نبی دیا۔ وہ نبی رو رو کے کہہ رہا ہے یا رب امتی، اور رب کا پیار دیکھ اپنے نبی سے جبریل کو بھیجا جبریل جاؤ میرے پیغمبر کو خوشخبری سنا دو انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک، محبوب خوش ہو جائیے، ہم آپ کو امت کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ نبی کا پیار دیکھ، اپنے ساتھ محبت اور شفقت کے انداز دیکھ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے آسمان کے رب نے ایک اور فیصلہ دیا، کہا میرے محبوب پیغمبر ایک اختیار دینے لگا ہوں۔ کہا جی اللہ وہ کون سا اختیار ہے؟ کہا میرے محبوب پیغمبر دو باتیں ہیں، یا تو آدھی امت جنت میں لے جائیے، فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ کی امت دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک گروہ جنت میں جائے گا ایک گروہ جہنم میں جائے گا، آدھی امت جن بخشوا لیجیے، آدھی جہنم کا حصہ بن جائے گی۔ یا پھر دوسرا اختیار یہ ہے کہ میرے حضور رو کر کے سر زمین جو زمین پہ رکھ کر کے اپنی جبین نیاز کو گھرا کر کے میرے سامنے جو ہے سوال کرتا چلا جا، گڑ گڑاتا چلا جا، تو مانگتا چلا جا، میں رب دیتا چلا جاؤں۔ قربان جاؤں یہ حق شفاعت لے لے۔ قربان جاؤں امتیو اپنے نبی کا پیار دیکھ، نبی کی محبت کا انداز دیکھ، کہا اللہ میری امت جو ہے وہ آدھی جہنم میں جائے، اللہ مجھے گوارا نہیں ہے، اللہ تو مجھے حق شفاعت دے دے۔ وہ نبی کا پیار ہے، سر سجدے میں رکھیں گے، عرش والے رب کے عرش کے نیچے آئیں گے، سر سجدے میں رکھ کر کے اور رو رو کے رب سے کہیں گے اللہ ایسے تعریف کے کلمات سکھائے گا، تیرا میرا نبی سر سجدے میں رکھ کے اور رو کے امت کے لیے شفاعت کرے گا۔ او امتیو او کلمہ پڑھنے والوں، آسمان والا رب جو ہے وہ اعلان کر کے کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا۔ میرے محبوب پیغمبر پریشان نہ ہوئیے، سر مبارک اٹھائیے، ارفع راسک سر اٹھائیے، سل توتا آپ مانگتے چلے جائیے، میں رب دیتا چلا جاؤں گا، آپ سفارش کرتے چلے جائیے، میں رب قبول کرتا چلا جاؤں گا۔
قربان جاؤں صرف اتنا ہی پیار نہیں، اللہ نے سارے نبیوں کو دنیا میں ایک اختیار دیا، ایک حق دیا، کہا لوگوں جو بھی نبی دنیا میں آیا اللہ نے ان کو کہ آپشن دی، اختیار دیا، فرمایا او میرے نبیوں تم نے میرے دین کے لیے قربانیاں دی، جاؤ تمہارے دل میں کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی سوال ہو، کوئی تمہاری چاہت ہو، وہ کچھ مانگنا چاہتے ہو میں رب سے سوال کر لو، ہر تو جو مانگو گے، جو سوال کرو گے، جو گزارش کرو گے، جو تمنا کرو گے، جو مجھ سے مانگو گے میں رب عطا کر دوں گا۔ قربان جاؤں اللہ تیری محبت پہ، اللہ اپنے نبیوں سے شفقت اور پیار پہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا حق ملا تھا، لیکن جب باری آئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے رب نے مجھے بھی پیغام دیا، میرے محبوب پیغمبر آپ کو بھی ایک حق ہے، ایک دعا آپ کو بھی دی ہے، جو دل کرے مانگ لے، جو سوال کرنا کر لے، جو چاہت ہو بتا دیجئے، آپ نے زبان کو حرکت دینی ہے، ہم نے اس آپ کو عطا کر دینا ہے۔ او امتیو، او کلمہ پڑھنے والو، محبت و عشق کے نعرے لگا کر کے من مرضی کی زندگی گزارنے والو، کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرے میرے نبی کا پیار دیکھ، شفقت دیکھ، فرما لوگو وقت بات ہو دعوتی شفاعت لامتی، میرے رب نے کہا تھا محبوب دعا کا حق دیا ہے، جو مانگو گے، جو تمنا کرو گے، جو سوال کرو گے، جو خواہش ہوگی، حرکت آپ دے زبان کو، عطا میں کروں گا۔ امتیو سن لو، وقت بات و دعوتی شفاعت لامتی، میں نے وہ دعا بھی کہا اللہ میں دنیا میں نہیں مانگتا، اللہ میری دعا محفوظ کر دے، قیامت کے دن میرے امتیوں کو بخش دینا۔ مینوں جا لین دو پھر نعرے لایا جی، پھر سمجھ لو گل بات۔ وقت بات و دعوتی شفاعت لامتی، کہا میرے رب نے کہا تھا محبوب دعا کر لو، کہا امتیو دیکھو میں نے کہا اللہ میں دنیا میں نہیں مانگتا، میں سوال نہیں کرتا، میں نے یہ دعا بھی محفوظ کر لی، اللہ میں قیامت والے دن جو ہے اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ لوگو فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، لوگو یاد رکھنا جو میرے رب کا وفادار بنے گا، میرے نبی کا وفادار بنے گا، رب سے شرک نہ کرے، غیر اللہ کی نظر و نیاز والا نہ ہو، اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ سجدہ کرنے والا نہ ہو، اور غیروں کی ڈھیریوں سے جا کر کے مرادیں مانگنے والا نہ ہو، رب کے حق میں ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، شرک کی نجاست غلاظت میں لتھڑا ہوا نہ ہو، اور گناہ جتنے مرضی کر لے تو رب کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے کہا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیوں کو بتا دے، کائنات کا رب کہتا ہے حدیث قدسی ہے، اور میرے بندے تو زمین کی تہہ سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک گناہ لے کے آ جا، لا یشرک بی شیئا، دیکھ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ بغاوت نہ کی ہو، میرے حق میں غیروں کو حصہ دار نہ بنایا ہو، میں اللہ چاہوں اپنی رحمت سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ لوگو جس نبی نے امت سے اتنا پیار کیا ہے، ایمان والو کبھی دنیا پہ ایک نظر تو ڈال کے دیکھ، ایسے میکرون اور اس جیسے کتنے کمینے دنیا میں موجود ہیں، ان بدبختوں کو جو ہے بکواس کرنے کے لیے، ان بدبختوں کو جو ہے توہین اور بے ادبی گستاخی کے لیے، ان کمینوں کو جو ذات نظر آئی وہ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم ہے، تیرے میرے ایمان کا حصہ جز ہے کہ میرے تیرے ذمے اپنے نبی کا تعاون مدد فرض ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم میرا نبی دنیا میں آیا نہیں تھا، آسمان سے رب نے جو ہے عالم ارواح کے اندر نبیوں کا اجتماع کر کے میرے نبی اب کا پورے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اور میرے نبیوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور میرے نبیوں تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری تعلیمات جاری ہو، تمہارے پیغامات دنیا کو جا رہے ہو، لوگ تمہارے نقش قدم پہ چل رہے ہو، تمہاری اطاعت ہو رہی ہو، تمہاری بات پہ لبیک کہا جا رہا ہو، لیکن یاد رکھو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرا نبی آ جائے تمہارے پہلے دین کی تصدیق کرتا ہو، اور تمہاری ایک ڈیوٹی ہے اور ذمہ داری ہے، جہاں میرا نبی آ گیا اب تمہاری نبوت جو ہے وہ بند ہے، اب تمہارا پیغام ختم ہے، اب تم نے کرنا کیا ہے، لا تؤمنن بہ، اور پہلے تو میرے نبی کو نبی ماننا ہے، رسول اللہ ماننا ہے، رب کا نمائندہ ماننا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ماننا ہے، دل و جان سے ماننا ہے، پھر میں دوسرا کام جو ہے لا تؤمنن
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، میرے نبیو تمہاری بھی ڈیوٹی ہے، تم نے بھی اپنے نبی کی مدد کرنی ہے، اس نبی کا تعاون کرنا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم سوچ، یہ ذمہ داری جو بھی ایمان لائے گا اس کے ایمان کا حصہ ہے وہ اپنے نبی کا دفاع کرے۔ لیکن ایک مغالطہ دور کرتا چلا جاؤں، کلمہ پڑھنے والوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرا میرا شفیق رحیم کریم محبوب نبی ہے جو رو رو کے راتوں کو دعائیں کرے، ایک ایک رات ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری رات قیام میں گزار دے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ دیکھ اس نبی کی توہین کی جا رہی ہے، اس نبی کے خاکے بنتے ہیں، اس نبی کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایمان والے بتا تیرا میرا کردار کیا ہے؟ میں اس سوال سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان سے بتلا کہ اللہ کی قسم سوچ، میرا تیرا رب تیری میری مدد کا محتاج نہیں۔ رب نے اپنے نبی کے لیے اعلان کر کے کہا مجھے تو لوگوں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں تم سے صرف جو ہے یہ ایمان کا حصہ اس لیے بنایا تیرے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر بات کروں نبی کی مدد کی، اگر بات کروں نبی کے تعاون کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے قرآن سنتا چلا جا، رب نے اعلان کر کے کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ او امتیو ہمیں تمہارے تعاون مدد جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج نہیں ہے، میرا نبی محتاج نہیں ہے، میں رب اپنے رسولوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں ایمان والوں کی مدد بھی کرتا ہوں۔ وہ میرا تیرا نبی ہے جس کے بارے میں میرے رب نے اعلان کر کے کہا اور دنیا والوں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کوئی بکواس کرنے والا، مذاق اڑانے والا اگر میرے نبی کا مذاق اڑائے، کعبہ کے رب قسم دنیا والوں تم سارے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے تب بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے ہم اپنے نبی کی عزت کا ناموس کا دفاع خود کر لیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کئی اعلان کر کے کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور دشمن ابو لہب کی صورت کے اندر آئے اور دشمن جو ہے وہ امیہ بن خلف کی صورت میں آئے، دنیا جد اللہ دشمن جو ہے وہ ابو جہل جیسے امت کے فرعون کی صورت میں آئے، فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، مایا یہ دشمن بے نام تو مٹے گا، ذلیل تو ہوگا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اپنے نبی کی عزت پہ ناموس پہ حرف نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھے، جب تک تیری رسالت کا اعلان نہ کرے میں اس کو امتی نہیں مانتا۔ میرے ایمان والو، یہ نمازی نمازان وغیرہ والا مؤذن اذان دے، جہاں رب کی توحید کا نکارہ بجائے، میں میرے نبی کی رسالت کا اعلان نہ کرے میں اس کی اذان کو اذان نہیں مانتا۔ نمازی نماز پڑھے، میرے نبی پہ درود و سلام نہ پڑھے، اللہ کی قسم اللہ اس کی نماز کو نماز نہیں مانتا۔ رب کو محتاجگی تو نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لفظوں کے اندر اس بات کو ختم کر دیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب کے وعدے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کے وعدے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے۔ اگر دنیا میں مثال دیکھنی ہو کعبہ کے رب کبھی صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ، مکے کا دور ہے، ایمان والو یہ نبیوں سے مذاق، نبیوں کی توہین، نبیوں کی ناموس پہ حملے یہ آج نہیں ہے، رب نے تو اسی سمجھایا تھا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ محبوب پریشان نہ ہونا، یہ مذاق صرف آپ سے نہیں کر رہے، یہ پہلے بھی نبی دنیا میں آئے لوگوں نے ان کو بھی مذاق بنایا تھا۔ صرف یہی نہیں ہے مایا ما یقال لک الا ما قد قیل، مایا جو پہلے رسولوں سے کہا گیا میرے محبوب آپ سے بھی کہا جائے گا۔ کہنے والوں نے کیا نہیں کہا، ساحر اور کذاب جیسے جملے جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنی زبانوں سے ادا کر دیے، لیکن ایمان والو میرے رب کی مدد کا وعدہ ہے کہ امتیو رب مدد کرنے پہ قادر ہے، رب نے کر کے دکھائی ہے۔ میرا نبی بیت اللہ کے اندر آیا ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی ہے، امت کا فرعون سب سے کمینہ آدمی جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، دنیا والے ابو الحکم کہتے تھے، وہ ابو جہل جو ہے اس ابو جہل کو ایک شرارت سوجی اور کہنے لگا او لوگو ہے کوئی بندہ جو فلاں قوم نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس اونٹ کی اوجری پڑی ہے، اور کوئی ہے جو اوجری اٹھا کے لائے نبی محمد کے کاندھوں پہ ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ
رکھا ہے۔ پھر ابو جہل کی آواز کے اوپر ایک کمینہ بدبخت اٹھا تھا، وہ اونٹ کی اوجری کو اٹھا کے لے کے آیا، لا کر کے نبی علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہے، اور اس کمینے نے گندی اوجری اٹھائی، اٹھا کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھی۔ ایمان والو، اونٹوں کو قربانیوں پہ ذبح کرنے والوں، اپنے گلی محلوں میں گزرتے اونٹ دیکھنے والوں، اور یہ زمین پہ چلتا ایک جہاز ہے، یہ ٹنوں منوں کے اندر وزن رکھنے والا ایک جانور ہے، اور جس کی اوجری میں 8 دن کا پانی سٹاک ہو جائے۔ اس کمینے نے کہا کوئی کرے، اور ایک بدبخت اٹھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان لا کر کے گندی اوجری رکھی۔ اللہ کی قسم، تیرا میرا محبوب پیغمبر ہے، سر سجدے کے اندر ہے، رب کی تسبیح کے کلمات ادا کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، رب کی تسبیح ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے نبی کو کیسے بچاؤں، لیکن عبداللہ میرے ہاتھ، کہتا ہے ہاتھ کمزور ہے، عبداللہ کا جسم نحیف ہے، عبداللہ ہمت نہیں رکھتا ہے کہ میں عبداللہ جو ہے اس اوجری کو دور کر سکوں۔ میں دوڑ کے گیا، میں ہمارے نبی علیہ السلام کے گھر میں گیا، نبی کی رشتے جگر فاطمہ کو بلایا رضی اللہ عنہا، وہی جویریۃ، کہنے لگے لوگوں نبی کی لختے جگر ہے، یہ مکے کا دور ہے، نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی ننھی سی بچی ہے، کوئی زیادہ بڑی عمر کی نہیں ہے۔ جب دیکھا میرا بابا سے سر سجدے میں رکھا ہے اور کمینوں نے اوج اوپر ڈال دی ہے، کھینچ کر کے اس اوجری کو پیچھے پھینکا۔ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور ان کے قریشیوں کے بارے میں برے کلمات کہنا شروع کیے ہیں۔ قربان جاؤ او ایمان والو، رب نے کہا تھا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، او ایمان والو ہمیں تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ زبان نبوت کا انداز ہے۔ سید عبداللہ کہتے ہیں اور لوگوں میرا نبی جب کوئی دعا کرتا دعا ثلاثاً وَإِذَا سَأَلَ ثلاثاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کوئی دعا کرتے میرا نبی دعا کے کلمات بھی 3 بار پڑھتا تھا، 3 بار دہراتا تھا۔ میرا نبی جو ہے کوئی اللہ سے سوال کرتا، کائنات کے امام سوال بھی 3 دفعہ کیا کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب بندہ 3 بار رب سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت بھی کہتی اللہ اس بندے کی تمنا پوری کر دے۔ جو 3 بار رب سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم بھی کہتی اللہ تیرا بندہ جو ہے وہ تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ اپنے بندے کو محفوظ کر دے۔ نبی علیہ السلام کا یہ انداز تھا، دعا کرتے 3 بار، اگر نبی علیہ السلام کو چیز مانگتے تھے، سوال کرتے تھے 3 بار کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور نبی علیہ السلام نے زبان سے پھر جملہ ادا کیا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اور لوگوں نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے پھر دعا نکلی ہے اللہ قریشیوں کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے۔ کہنے لگے نبی علیہ السلام نے پھر نام لے کے کہا اللہم علیکہ بی ابی جہل ابن ہشام، اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے، اللہم علیکہ عتبہ ابن ابی عتبہ، اللہم علیکہ بی عتبہ و عتبہ، اللہ عتبہ کو ہلاک کر دے، عتبہ کو کر دے، والولید اللہ ولید کو ہلاک کر دے، وہ امیہ ابن خلف، اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں اللہ امیہ کو ہلاک اور برباد کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور دعا کی ہے، کہا اللہ امیہ بھی ہلاک کر دے، اللہ عقبہ بن نبی معیط جو ہے اللہ اس کمینے کو بھی برباد کر دے۔ 6 بندے ہیں جن کمینے جو ہنس کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، اور حرمت ناموس رسول کا سن کر کے بھی اور سروں کو جھکا لینے والوں اور لوگوں کافروں کی مصنوعات استعمال کرنے والوں، اپنے نبی کی عزت و ناموس کا انداز سیکھ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، سید عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے نبی نے بد دعا کی ابو جہل پہ، نبی علیہ السلام نے بد دعا کی عتبہ پہ، نبی نے بد دعا کی شیبہ پہ، نبی نے بد دعا کی ولید پہ، نبی نے بد دعا کی ہے جو ہے عقبہ بن نبی معیط پہ، نبی نے بد دعا کی ہے جو ہے اس کے بعد جو امیہ بن خلف پہ۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے بدر کا دن دیکھا، لوگوں یہ 6 کے 6 جو ہے کتے کی موت مرے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کاٹے گئے، جنہوں نے مذاق اڑایا توہین کی تھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان کمینوں کو گھسیٹ کر کے بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم حرمت رسول والو
اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، عشق و محبت کے نعرے لگانے والوں، مجھے ایمان سے بتا، میکرون جیسے کمینوں نے تیرے میرے نبی کے خاکے بنائے، ایمان سے بتا تیرے میرے ایمان میں کیا جوش آیا، کتنی کو حرارت آئی، صرف اتنا بتا دے تو میں نے کہا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، میں چہرے پہ نظر ڈالی، مجھے چہرے پہ داڑھی نظر نہیں آئی، میں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ نظر ڈالی، مجھے فرمان مصطفیٰ نظر آئے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے امتیوں، واف اللہا اوف اللہا وفر اللہا ورخ اللہا ورج اللہا، وہ کلمہ پڑھنے والوں میرے جیسا چہرہ بنانا ہے، لوگوں داڑھی کو بڑھانا ہے، داڑھی کو بڑھا دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو پورا کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو لٹکا۔ میں نے حلال پیسے دے کے کہا بات تو ٹھیک ہے تو داڑھی اللہ کے نبی کی سنت، ہم نے کہا نا جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں تیرے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مجھے تیری محبت پہ بڑا یقین تھا، لیکن دکھ کی بات ہے جب میں نے اس جذبے کو پرکھنا چاہا کہ یہ تو بڑا صدق کے دل سے آیا ہے، بڑی محبت لے کے آیا ہے، بڑی وفا لے کے آیا ہے، یہ تو موت کا عزم لے کر کے آیا ہے، اس نے تو زندگی دھاؤ پہ لگا دی ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تو بڑے عظیم عزم سے آیا ہے۔ لیکن جب میں نے نظر ڈالی چہرے کے اوپر، ہم نے کہا کرم یہ رسول میں موت تو قبول ہے، لیکن جب داڑھی کی بات آئی کہا لیکن یہ قبول نہیں ہے، غلام یہ رسول میں موت تو قبول ہے لیکن غیرت مند بن کے جینا قبول نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا غلام یہ رسول میں موت تو قبول ہے لیکن بیوی کا پردہ قبول نہیں ہے، بیٹی کا چہرہ ڈھپ جائے قبول نہیں ہے، ماں کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہو قبول نہیں ہے، میری جو ہے بہن کا چہرہ جو ہے اس پہ کسی گندے کی نظر نہ پڑے، کہتا قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے ایمان سے بتا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کہیے اللہ کن سے کہوں؟ میں قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وازواجہم امہاتہم، یہ سارے روحانی بیٹے ہیں لیکن مسئلہ غیرت کا ہے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، مومنہ عورتوں سے کہہ دو، اللہ کیا کہوں؟ میں میرے محبوب کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، گھروں سے نکلو بڑی چادریں لے کے، پردہ کر کے، گنگڑ نکال کر، چہرہ چھپا کر کے، اپنے اعضاء ڈھانپ کر کے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، شریف زادیہ بن کے چلو کسی کو پتہ نہ چلے جانے والی کون جا رہی۔ ہم نے کہا جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب باری آئی پردے کی، جب باری آئی غیرت کی، وہ نبی جس کا کلمہ پڑھا، جس کے لیے کہا موت بھی قبول ہے، اس نبی کی غیرت کا انداز دے۔ نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی دو بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور پردہ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کی بندیوں تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی آقا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہو اعمیٰ، جانے والا جو تھا وہ آنکھوں سے محروم تھا، اس بیچارے کو نظر نہیں آتا، وہ تو نبی اللہ ہے، اس کی آنکھیں تو دیکھتی نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا او اللہ کی بندیوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، افا امیوان انتما الستما تم سے رانے، جانے والا نبینا ہے تم تو نبینی نہیں ہو، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جوا ہے آنے دے، سود ہے کھانے دے، حرام ہے پھڑکانے دے، جو آتا آنا چاہیے، حلال سے آئے تب بھی قبول ہے، حرام سے آئے تب بھی قبول ہے۔ ویسے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اتنا بتا دے، میں تیری تجارت پہ، تیرے کاروبار پہ، معیشت پہ دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے یہ محبت کا وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ مجھے ایمان سے بتا اصحاب محمد کی محبت دیکھی ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے قربان جاؤں نفوس قدسیہ پہ، قرآن کیوں نہ کہے آمنو کما آمن الناس، وہ کلمہ پڑھنے والوں، وہ اس کو محبت کے نعرے لگانے والوں، محبت کے دم بھرنے والوں، اپنے آپ کو محبت کے نام کے اوپر غلامی کی زنجیر میں ڈال کے موت کے نعرے لگانے والوں، کھوکھلے دعوے نہیں، یہ یہودیوں کا انداز تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ایسا نہیں چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، عمل والی محبت، کردار والی، چہرہ نظر آئے، کردار نظر آئے، گھر کے ماحول نظر آئے، تیرا میرا کاروبار چمکے تو پتہ چلے یہ محمدی جا رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا ماننے والا جا رہا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر بات حرام کے انداز کی کروں تو تیرے میں کعبہ کے رب کی قسم اصحاب محمد کے کردار کی کروں، دفاع
دفاع مصطفیٰ کی بات کروں، اللہ کی قسم یہ تیرے میرے نبی کے یار تھے۔ ایسے نہیں قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایسے نہیں رب نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے ایسے نہیں کہا جنت میں جانا ہے پھر طریقہ میرے نبی کے یاروں کا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، میرے نبی کے نقش قدم میں نبی کے یاروں کے نقش قدم پہ چل۔ اللہ ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، ان کا انداز کیسا تھا، تجھے ایک انداز سکھلاتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے دور نہیں جاتا۔ احد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کی جنگ ہے، احد کے میدان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو گیا، اور پھر کیا تھا صحیح صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے بعد چند صحابہ، گنتی کے 12 صحابہ رہ گئے، ان میں ایک سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے دیکھا دشمن آگے بڑھ رہا ہے، دشمن نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے، تیرے میرے پیغمبر نے کہا اور لوگوں اور میرے امتیوں اور محبوں اور میرے پیار کرنے والوں، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں، آؤ ذرا میں یبارزو ہاؤلائے، یہ کافر آ رہے ہیں تیرے نبی کے لیے، تیرے نبی کے خون کے پیاسے بن کے آ رہے ہیں، تیرے نبی کا نام مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، تیرے نبی کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیوانوں پروانوں اور میرے جان نثاروں فداکاروں، اب تمہاری وفا کا وقت ہے۔ میں یبارزو ہاؤلائے، بتاؤ کون مقابلہ کرے گا؟ قربان جاؤں طلحہ بن عبید اللہ پہ، کہنے لگے آقا حکم کیجیے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ کہا طلحہ ٹھہر جا، کوئی اور آئے۔ ایک انصاری بڑھا، نبی علیہ السلام کے سامنے دفاع کرتا ہوا، ایک شہید ہوا۔ میرے نبی نے دوبارہ آواز لگائی اور میرے امتیوں میں یبارزو ہاؤلائے، ہے کوئی جو ان کا مقابلہ کرے گا؟ پھر کوئی آگے بڑھا جو ہے سیدنا طلحہ نے کہا آقا بندہ حاضر ہے۔ کہا ٹھہر جا، کوئی اور آنے دو۔ پھر دوسرا انصاری، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر آٹھواں، پھر نواں، پھر 10واں، پھر 11واں۔ اور 11ویں تو کھا لیتے ہو، کبھی یہ 11 کی گنتی یہاں بھی دیکھا کہا یہ محبان رسول تھے، تیرے میرے نبی کی عصمت کا، جان کا، عزت کے دفاع کا مسئلہ آیا، کعبہ کے رب کی قسم ایک نہیں، دو نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، یکے بعد دیگرے 11 صحابہ شہید ہو گئے اپنے نبی کا دفاع کرتے۔ طلحہ بن عبید اللہ پھر کہتے ہیں نبی نے آواز لگائی میں یبارزو ہاؤلائے، کون مقابلہ کرے گا؟ سیدنا طلحہ بولے آقا بندہ آگے بڑھے گا۔ کہا طلحہ آگے ہو۔ نبی علیہ السلام نے طلحہ کو دعا دیے، طلحہ سیدنا رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ایک کمان ٹوٹ گئی، دوسری ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے سے جھانکا، کہا آقا میرے پیچھے ہو جائیے، نہری دون نہر نفسی لنفسے کا فدا ہو، وجہ وجہ کا وقع ہو۔ آقا میری جان آپ کی جان پہ قربان، میرا چہرہ آپ کے چہرے پہ قربان، میرا چہرہ سرخ ہو جائے۔ آقا گوارا ہے، میرے نبی کو نشان بھی لگ جائے گوارا نہیں ہے۔ نفسی لنفسک الفداء وجہی لوجہک الوقاء، آقا میری تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرے رب کے میرا نبی جو ہے وہ محفوظ رہ جائے، میرے نبی کو گزند نہ پہنچے۔ ایمان والو قربان جاؤں، سیدنا طلحہ لڑتے ہیں، دشمن کی تلوار لگی اور لوگوں یہ انگلیاں کٹی ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی انسان ہے، اتنی سی درد ہوئی ہے کہ ادھر زبان سے تکلیف کے سی کا لفظ نکل گیا اور حص کا لفظ نکلا ہے۔ قربان جاؤں میرے نبی نے کہا طلحہ اتنا بھی نہ کہہ، تو نے کہنا تھا بسم اللہ، تیری انگلیاں کٹی، تیری زبان سے بسم اللہ کا جملہ نکل آتا، اللہ کی قسم دنیا دیکھتی، فرشتے دنیا کے سامنے اٹھا کے تجھے اونچا کر دیتے۔ یہ انداز ہے اصحاب محمد کا، دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کعبہ کے رب کی قسم میں تو زیادہ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم کیا ہے، میں کافر کی معیشت کو اگر توڑ نہیں سکتا، اس سے دامن کو چھوڑ تو سکتا ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہو سکتا تیرے میرے ذہن میں سوال ہے، اگر میں ایک 10 روپے کا فرانس کا بسکٹ نہیں لیتا، اگر میں ٹوٹل کے پمپ سے جو ہے وہ میں پٹرول نہیں میں ڈلوا لیتا ہوں، وہ جناب حرج کیا ہے؟ مجھے ایمان سے بتا، کیا تجھے کھانے کے لیے اور فرانسیسیوں کے بسکٹ جو ہے وہ لو کمپنی کے بسکٹ ہی ملے ہیں؟ کیا گرینیئر اور لوریل جو ہے ان کمپنیوں کی پروڈکٹ جو ہے ان کی بنی چیزیں، ان کی مصنوعات جو ہے تجھے استعمال کے لیے وہی ملی ہے؟ تجھے BIC کے ریزر اور BIC کی بنی چیزیں ہی ملتی ہیں؟ کیا پٹرول ڈلوانے کے لیے اور تجھے صرف جو ہے نبی کے دشمنوں کا مؤخرہ کیا پمپ، کیا جو ہے یہ ٹوٹل کا پمپ فرانسیسیوں کی کمپنی، کیا تجھے پٹرول ڈلوانے کے لیے کیا یہ کمپنی ہی ملی ہے؟ کیا PSO سے پمپ
نہیں، پانی نہیں، پیٹرول نہیں ملتا، کیا دیگر کمپنیوں سے پیٹرول نہیں ملتا، کیا لوریل اور گرینیئر جو ہے ان کے علاوہ کوئی مصنوعات نہیں ملتی، کیا BIC کے علاوہ جو ہے کوئی اور برانڈ دستیاب نہیں ہے، کیا لو کے علاوہ جو ہے کوئی اور بسکٹ موجود نہیں ہے، تو کہتا میرے 5 کے بسکٹ سے کیا لے جائے گا؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، عقیدے کی بات سمجھ لے، اور جرم جتنا بڑا ہوتا ہے، گناہ جتنا سنگین ہوتا ہے، اللہ کی قسم اس سے تعاون کرنا بھی اتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ بات دلیل سے ہو تو مزہ ہوتا ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کبھی میرے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو پڑھ، جب کافروں نے کہا تھا حرعوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، او آؤ تمہارے معبودوں کی عزت خاک میں مل گئی، آؤ کچھ کر سکتے ہو تو حرعوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کچھ کرنا چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کرو، ان کو زندہ جلا دو۔ نبیوں کے دشمنوں نے ہمیشہ کوشش کی نبیوں کو نیچا کرنے کے لیے، دنیا سے ان کو ختم کرنے کے لیے، کبھی ان کی جو ہے جان پہ حملے، کبھی ان کی عزت و ناموس پہ حملے۔ لوگوں آگ کا علاؤ جلا ہے، اور لوگوں تیرے میرے گھر کی در و دیوار پہ چھپکلیاں بھی تو نظر آتی ہوں گی۔ کبھی اپنے نبی کا فرمان پڑھا کر، تیرے میرے پیر و پیغمبر نے فرمایا لوگوں من ضرب وضغۃ فی اول ضربۃ، تو پہلے جھٹکے کے اندر جو ہے تو چھپکلی کو مار دے، فلک مئۃ حسنۃ، تو ایک جھٹکے میں چھپکلی مار، تیرا رب 100 نیکیاں دے گا۔ سوال کرنے بنتا ہے کہ آقا یہ میں چھپکلی کو ماروں، میرے گھر سے چھپکلی کا خاتمہ ہو، 100 نیکیاں کس بات کی؟ یہ خبیث ضرور ہے، زہریلی ضرور ہے، آقا 100 نیکیاں کس کی؟ فرمایا اس کمینی بدبخت کا جرم دیکھ، کان ینفخ علی ابراہیم، میرے نبی کے دشمنوں کے نے جو آگ جلائی تھی، یہ چھپکلی اس کو پھونکے مار رہی تھی۔ ایمان سے بتا، اتنا بڑا علاؤ جلا، یہ چھپکلی کی پھونک اس کو کتنا کو بڑھا لے گی، کتنا کو تعاون اس کا کر لے گی، کتنا کو فرق آئے گا آگ میں، جہاں اتنا بڑا علاؤ ہو اور جو آگ کے بھانبڑ آسمان کو باتیں کرے۔ اور مجھے ایمان سے بتا، ایک چھپکلی پھونک کیا کرتی ہے؟ اگر چھپکلی کی پھونک آگ میں اضافہ نہیں کر سکتی، پر نبی کے دشمنوں کو مضبوط کرنے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے وہ پھنکارے ہمیشہ کے لیے مردود بن جائے۔ تو 5 کا بسکٹ خرید کے تو جو ہے روس جو ہے ان کی جو ہے معیشت، فرانس کی معیشت کو مضبوط کرے، تو ٹوٹل پمپ سے پیٹرول ڈلوا کے، تو اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے ٹوٹل کے پمپ سے تو سمجھے کہ میری گاڑی بڑی شاندار چلتی ہے۔ بتا نبی کے دشمنوں کو فائدہ پہنچا کے، بتا کل نبی کے صفات کی امید کس بنیاد پہ کرے گا؟ تو لوریل اور گرینیئر کی چیزیں خرید کر کے، BIC کے ٹریڈ خرید کر کے، بتا تیرا شمار کن کے اندر ہوگا جب تیرا پیسہ تیرے نبی کے دشمنوں کے ہاتھوں میں جائے گا، تیرے نبی کی توہین پہ استعمال ہوگا؟ بتا چھپکلی کی پھونک جو ہے اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دے، کیا تیرا پیسے محبوں میں ڈال دے گا؟ بائیکاٹ کار کہو گے مولوی جی میں نے تو سنا تھا بات دلیل سے ہوتی ہے، اہل حدیث کا تو ترا امتیاز ہے، یہ تو بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ آخری بات عرض کر کے دلیل بھی دیتا ہوں، بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف آخری بات ہے۔ لوگوں کہو گے بائیکاٹ کی دلیل کیا ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور مسلمہ قذاب دجال جو ہے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، میرے نبی کا آخری دور ہے، اس نے خط لکھ کے بھیجا کہ مجھے آدھی حکومت دے دیجئے، آدھی قریشی ظلم کریں گے، میرے لیے حصہ لکھ دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب قاری کو بھیجا، کہا جاؤ جو اس بے ایمان کو بتا دو کہ زمین اللہ کی، اس کے وارث بھی میرے رب کے بندے بنیں گے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ اور پھر جو عزم کیا کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا ہے۔ اس کمینے مسلمہ نے اس مہم کے لیے اپنے بندے کھڑے کیے، اس مہم پہ آنے والوں میں، نبی کے دشمن بن کے آنے والوں میں ایک بندہ سمامہ بن اسال بھی ہے، یمامہ کا گورنر ذمہ دار ہے، اور جو ہے وہ یمامہ کا گورنر نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا۔ لوگوں رب کا وعدہ ہے ان شانئک هو الابتر، اور دشمن جتنی ماری دشمنی کر لے میرے نبی کی عزت پہ حرف نہیں آئے گا، کعبہ کے رب کی قسم۔ لیکن تیرا میرا امتحان ضرور ہوگا، تیرے میرے امتحان کو اللہ ضرور پرکھے گا۔ تو نے محبت کا ثبوت کیا دیا؟ تیرے کردار میں تبدیلی کیا آئی؟ تیرے عمل میں تبدیلی کیا آئی؟ تیرے چہرے پہ، کاروبار پہ کیا تو نے بینک کا لون چھوڑ دیا؟ کیا گروی کی زمین جو ہے وہ ختم کر دی؟ گروی کا مکان
چھوڑ دیا؟ کیا قسطوں کے کاروبار کو خیر آباد کہہ دیا؟ کیا بینک کے لون کو کہہ دیا؟ کیا ڈیبٹ کارڈ وہ تیری جیب میں کریڈٹ کارڈ جو تھا وہ سود والا کارڈ قرض کارڈ چھوڑ دیا؟ صرف اتنا بتا دے، میں نبی کا فرمان مان کے قرآن کا حکم کہہ کر کے بھی میں اگر سود جوا چھوڑنے کو تیار نہیں، بتا محبت کا دعویٰ کیسا؟ سمامہ آ رہا ہے اور سمامہ شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے، ادھر صحابہ کا داؤ چلا، صحابہ کرام نے پکڑا لا کے سمامہ کو سب باندھ دیا ستون سے، سمامہ ستون سے بندھا ہے، اور نبی علیہ السلام پوچھے مالا کا یا سمامہ، سمامہ بتا کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے ارادے سے آیا ہے، نبی علیہ السلام کے خاتمے کے لیے آیا ہے۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تقتل ذات دم وان تنعم علی شاکر وان تريد المال فصل۔ کہا آقا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آپ امتین کے، میں تو وہ تو رسول اللہ نہیں مانتا۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قتل کرو گے بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر احسان کرو گے آپ کا احسان مند رہوں گا، اگر مال چاہیے ڈیمانڈ کیجئے، آپ کی ڈیمانڈ پوری، 1 دن 2 دن 3 دن۔ سمامہ کی ٹون نہیں بدل رہی، کہا لوگوں چھوڑ دو، سمامہ کی تربیت ہو چکی، سمامہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اصحاب محمد کے عشق و وفا کو دیکھا، اصحاب محمد کے انداز محبت کو دیکھا، اصحاب محمد کے کردار کو دیکھا، اس کو ابھی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، سمامہ کی تربیت ہوئی، سمامہ نکل کے گیا۔ اب سمامہ کا سر چکرا رہا ہے کہ سمامہ کس دین کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ واپس آیا، غسل کر کے آیا اور اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کا آقا پہلے دشمن بن کے آیا تھا، اب غلام بن کے کھڑا ہوں۔ آقا جب پہلے دشمن تھا، اللہ کے قسم روئے زمین پہ مکے سے مدینے سے برا کو شہر نہیں لگتا تھا۔ آقا تے آپ کی محبت نے یہ کمال کیا، اللہ کی قسم آپ کے شہر سے بڑھ کے کوئی محبوب شہر نہیں لگتا۔ اور کہا کافرو، کہا آقا ایک گزارش ہے، میں تو آ رہا تھا میں جو ہے عمرہ کرنے کے ارادے سے، میں نے عمرہ بھی کرنا تھا، اجازت ہو تو عمرہ کر لوں۔ کہا سمامہ جا عمرہ کر لے۔ سمامہ میرے نبی سے جو ہے غلام بن کے محب بن کے یہ جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ اور دنیا کے اندر کافروں کی پروڈکٹ خریدنے والوں اور فرانسیسیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والوں اور فرانسیسیوں کی چیزیں خریدنے والوں، برانڈ کے نام لے کر کے کافروں کے ہاتھ مضبوط کرنے والوں، سنو ادھر سمامہ جا رہا ہے، ادھر جب مکے گیا تو مکے والے کہنے لگے سبوتا سبوتا، اور کہا سمامہ بے دین ہو گیا ہے، چھوڑ کے بڑوں کے دین کو اور نکل کے باپ دادا کے دین سے۔ کہا لوگو سن لو، آمنت باللہ و رسول، کعبہ کے رب کی قسم سمامہ بے دین نہیں ہوا، سمامہ تو صحیح مومن بنا ہی اب ہے۔ اور کہا قریشیو سن لو، میں اپنے نبی کا محب، تم میرے نبی کے دشمن، لا یاتیکم حبۃ ہنتۃ حتی یأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافرو سن لو، اب تمہارے پاس جو ہے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک میرا نبی اجازت نہیں فرمائے گا۔ کہتے معاشی بائیکاٹ کرے فائدہ کیا ہوگا؟ کعبہ کے رب کی قسم پیسہ تیرا ہے، کمائی تیری ہے، استعمال تیرے نبی کے خلاف ہوتی ہے۔ کافر تیرے پیسے سے تیرے نبی کا مذاق اڑائیں تو پھر بھی ان کی پروڈکٹ چیزوں کو پسند کرے۔ بتا سمامہ جیسا ایمان تو پیدا کر جس نے کہا تھا قریشی چیخے مرنے لگے بھوک سے اور منتیں سمائی تو بھی آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے رونے لگے، گڑگڑانے لگے۔ کہا حضور آپ کی قوم کے لوگ مر رہے ہیں، سمامہ سے کہہ دو گندم دے دے۔ سمامہ نے گندم کا روکی، ہم تو مرنے لگ گئے، تو بائیکاٹ کر، تو ان کے ساتھ نفرت کر۔ اللہ کی قسم جب تیرا ہاتھ جیب میں جائے گا، دکان پہ کھڑا ہوا، تو ایک بریڈ ٹک بسکٹ کے آ، ایک گالا بسکٹ کے آ، اور ایک جو ہے وہ تو چھوٹا سا جو ہے وہ 5 روپے والا بسکٹ کے آ۔ جب خریدنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، پتا چلا یہ تو فرانسیسیوں کا ہے، ہاتھ پیچھے روک لے۔ اللہ کی قسم ہاتھ روکنے کا بھی ثواب ملے گا، جب دوسرا بسکٹ لے کے کھائے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کہو دلیل کیا ہے؟ میرے نبی سے صحابی نے پوچھا آقا ای الاعمال احب الی اللہ، آقا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ میں الحب للہ والبغض فی اللہ، کسی سے پیار کر تو رب کے لیے، کسی سے نفرت کر تو اللہ کے لیے۔ تو نے نفرت کی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم دے تیرا عمل بھی جو ہے وہ بھی دین اور ایمان بن جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے خدا را، کھوکھلے نعرے نہیں چاہیے، یہ جعلی جو ہے وہ شور شرابہ اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو کردار چاہیے، سچا محب چاہیے، جس کی زبان سے جو اعلان ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا
محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ سب تیرے لیے۔ جس طرح یہ عزم ہے، کردار میں بھی یہ انداز ہو، کھینچ لے مصور وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، کوئی کافر جسارت کرے میرے نبی کے خلاف تو اپنے ایمان کا اظہار کر، اپنی زبان سے بھی، اپنے ایمان سے بھی، اپنے عمل سے بھی نہ کٹ مرو جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پہ، نہ کٹ مرو جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔